یہ بتائے گا انتخابات ایک دن کی دوری پر ہے، گہما گہمی کے کیا معاملات ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب صرف 1 پوائنٹ کا فرق ہے دونوں امیدواروں میں، اور مارجن آف ایرر کو بھی اگر دیکھا جائے یعنی نیک ٹو نیک ہے یہ معاملہ، اس میں سوئنگ سٹیٹس کتنا کردار ادا کریں گی اور کیسا دیکھ رہی ہیں آپ سب کچھ؟ عادل شاہ زیب، بالکل جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں سوئنگ سٹیٹس کی بات کی کہ یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں امریکہ کے الیکشن کے نتائج میں، کیونکہ کچھ سٹیٹس ایسے ہیں جس میں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں ڈیموکریٹ جیتے گی یا ریپبلکن جیتیں گے، مگر سوئنگ سٹیٹس وہ 7 ریاستیں ہیں جس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ پتہ نہیں ہے کہ ریپبلکن کو زیادہ ووٹ ملیں گے یا ڈیموکریٹس کو۔ تو آج بھی جیسے کہ کل نومبر 5 کو یہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں، مگر اس سے پہلے بھی ارلی الیکشنز ہوئے ہیں جس کے کچھ نتائج سامنے آئے ہیں جو کہ ہم آگے شیئر کریں گے۔ مگر پینسلوینیا کا آپ نے ذکر کیا، اٹس ون آف دا سوئنگ اسٹیٹ، اور آج بھی دونوں جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے دونوں کینڈیڈیٹس ہیں وہاں پہ ان کی ریلیز ہے، کمپین کر رہے ہیں، آخر دن تک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوئنگ اسٹیٹس میں برتری حاصل کریں، تاکہ کیونکہ سوئنگ اسٹیٹس بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو ارلی الیکشن یا ارلی ووٹس جو ہوئے ہیں اس کے نتیجوں کے مطابق صرف سوئنگ اسٹیٹس کے جو ہے 17.9 ملین جو ہے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں، مگر اس سے مزید برتری حاصل کرنے کے لیے دے آر اسٹل ٹرائنگ ٹو گیٹ مزید ووٹس، جو کہ اسی لیے آج بھی مختلف سوئنگ اسٹیٹس میں کمپائن کر رہے ہیں۔ کمپین کر رہے ہیں۔ عزیر یونس، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے گا آپ کیسے اس کو دیکھ رہے؟ دیکھیں، رائے عامہ کے جائزے ہم نے دیکھا، چاہے بریگزٹ کی بات ہو یا یو ایس الیکشنز کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے، کئی دفعہ جو اوپینین پولز ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مقابلہ جتنا نیک ٹو نیک ہے، اوبویسلی ڈیپینڈ کر رہا ہے سوئنگ سٹیٹس پر، لیکن ادروائز بھی کچھ اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ شاہزیب شکریہ، بہت بہت آپ نے دعوت دی۔ دیکھیں، اس کے اندر جو میرے نزدیک جو سب سے کرٹیکل ووٹ ہوگا، جو ہمیں کل معلوم ہو جائے گا، وہ خواتین، بالخصوص نوجوان خواتین کا رجحان کس طرف ہے، کیونکہ اس الیکشن میں سب سے بڑا ایشو خواتین کے لیے وہ ان کے اپنے حقوق کے بارے میں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ڈیٹا میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت زیادہ پرسنٹیج خواتین کی وہ انہوں نے جلدی ووٹ ڈالا ہے، اور انہوں نے بھرپور انداز میں اس الیکشن میں انگیج کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے الٹیمیٹلی جب ٹیوزڈے رات کو ہم ریزلٹس دیکھیں گے تو سب کی نظر جو ہے وہ خواتین کے ووٹ، بالخصوص مشیگن، وسکانسن، پینسلوینیا جیسی سوئنگ سٹیٹس کے اندر خواتین نے کس کو ووٹ ڈالا ہے، وہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا، اور یہ بہت اہم کردار ادا کریں گی۔ دوسرے نمبر پہ میرے نزدیک جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو افریقن امریکن کمیونٹی ہے، بالخصوص افریقن امریکن مرد جو ہیں، وہ کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہسٹوریکلی ڈیموکریٹ پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ افریقن امریکن کمیونٹی ہے، اور کیونکہ کاملا ہیرس خود افریقن امریکن ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ووٹ ان کو افریقن امریکن اپنی کمیونٹی سے پڑے، جو کہ کرٹیکل ثابت ہو سکتا ہے ڈیٹروئٹ اور پٹسبرگ جیسے شہروں میں، فیلاڈیلفیا، پٹسبرگ جیسے شہروں میں۔ اور تیسرا گروپ جس پہ ہمیں نظر رکھنی ہوگی وہ لوگ ہیں جو ریپبلکنز تو رہے ہیں تاریخی طور پہ، لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ والے ریپبلکنز نہیں ہیں، اور کیونکہ ہم نے کیمپین میں دیکھا کہ جان کیلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ایڈوائزر اور کیبنٹ میں رہ چکے ہیں، یا مائک پینس ہوں جو ان کے وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو اس دفعہ ووٹ ڈالیں، کیونکہ وہ ایک تھریٹ ہیں امریکی ریاست کے لیے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان سوئنگ سٹیٹس کے اندر بالخصوص ایسے کتنے ریپبلکنز ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں بلکہ نہ چاہتے ہوئے بھی کاملا ہیرس کو ووٹ ڈالیں گے۔